الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کے الفاظ کی روشنی میں ہمارے خطبات جمعہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس آیت کریمہ کے وہ 6 الفاظ جن کے اندر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس آیت کریمہ میں 3 احکام ہیں کہ یہ کام کرو، اور 3 منہیات ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ آج ان 6 الفاظ کی وقتی گنجائش کے مطابق کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی اسی مقام پر اس سے پہلے جو آیت نمبر 89 ہے اس کے الفاظ ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، تیرے اوپر جو ہم نے کتاب اتاری ہے اور جس کو تدریجاً ہم اتارتے ہیں، قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ کہیں آتا ہے وَأَنزَلْنَا اور کہیں آتا ہے وَنَزَّلْنَا۔ انزلنا انزال سے بنا ہے اور نزلنا تنزیل سے بنا ہے۔ انزلنا ہوتا ہے یک لخت اتار دینا، اور نزلنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ اب یہ 2 طرح کے الفاظ جب قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، انزلنا کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یک لخت پورا قرآن جو ہے وہ اتار دیا، اور نزلنا کا مطلب ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اتارتے ہیں۔ جو اسلام کے مخالفین ہیں اور ان میں سے بڑے بڑے دانشور، ریسرچ اسکالر، محققین،
اپنے آپ کو سمجھنے والے کہلانے والے وہ اعتراضات کرتے ہیں قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کئی مقامات کے حوالے سے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو تضادات کا مجموعہ ہے، کہیں یہ کچھ کہہ دیتا ہے کہیں کچھ کہہ دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ تو اوٹ پٹانگ کلام ہے، سیلف میڈ، خود ساختہ، یہ نبی نے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے معاذ اللہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، اور جو ان کے ذہن کے اندر توہمات آتے ہیں ان کو یہ کہہ کر پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ کچھ کہے کہیں وہ کچھ کہے؟ دوسرے لفظوں میں جسے ہم عامیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اوٹ پٹانگ باتیں، کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی، یہ اعتراض مسلمانوں کے، اسلام کے، قرآن کے مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے اعتراضات کے دلائل دیتے ہیں تو ان میں سے اس حوالے سے بھی ایک دلیل اعتراض کی صورت میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں قرآن جو کہتا ہے کہ یک لخت نازل کر دیا، کہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک مہینے میں اتارا، کہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک رات میں اتارا، اور اصل صورتحال جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اعتراضات کرنے والے جو ہیں جب ان کی اپنی محدود عقلیں حقائق تک نہیں پہنچتی تو جو کچھ ان کی اپنی کھوپڑی میں آتا ہے اسے حرف کل سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سوچ لیا وہ درست ہے، باقی ساری دنیا غلط۔ جو اعتراض وہ قرآن کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں یہ دراصل اعتراض در حقیقت ان کے اپنی گفتگو کے اندر موجود ہوتا ہے، وگرنہ جب فکر رسا رکھنے والے، دانش نورانی سے کام لینے والے جو ہیں وہ جب بتاتے ہیں تو سارے اشکال درمیان میں سے رفع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 4 دعوے ہیں قرآن کریم کے اور چاروں درست ہیں، بظاہر مختلف ہونے کے باوجود چاروں درست ہیں۔ کیسے؟ مثلا ایک جگہ قرآن کریم نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ اب یہ ایک مہینے کا ذکر آ گیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم یہ کہے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک عزت والی رات کے اندر اس قرآن کو اتارا۔ پہلے ایک مہینے کا ذکر تھا، اب ایک رات کا ذکر آ گیا۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے یکلخت تیرے اوپر وہ کتاب جو تھی وہ اتار دی۔ اور دوسرے کئی مقامات پر یہ کہے گا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم آہستہ آہستہ تمہارے اوپر کتاب جو ہے وہ اتارتے ہیں۔ تو بظاہر اب یہ چیزیں جو ہیں وہ واقعتاً ایسے نظر آتی ہیں کہ یار یہ تو کوئی کہیں کچھ کہہ دیا کہیں کچھ کہہ دیا۔ اب اصل صورتحال دیکھیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، بظاہر آپس میں متضاد ہونے کے باوجود، آپس میں متصادم ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں باتیں، ساری درست ہیں۔ کیسے؟ لوح محفوظ سے، لوح محفوظ کیا ہے؟ قرآن کریم میں آپ کو یہ بھی ذکر ملے گا کہ ایک تختی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت اور اپنے اختیار سے، اسے کہتے ہیں لوح محفوظ۔ ایسی تختی جس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے، سب کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، وہ لوح محفوظ جو ہے اس کے اوپر اللہ نے اپنا ایک قلم قدرت بنایا۔ وہ قلم، اسے کہا لکھ،
اس قلم نے لکھا اللہ کے حکم کے مطابق آغاز کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک، اور اختتام کائنات کے بعد کے مناظر تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لکھ، سب کچھ لکھ دیا گیا، جو کچھ بھی کائنات کی چھوٹی چیز سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم آخرت تک۔ اور اہل اللہ نے تو صوفیاء نے، ہم تو یہ 4 5 6 دنیاؤں کا نام لیتے ہیں نا، کہ عالم ارواح ہو گیا، عالم اجسام ہو گیا، وہ کہتے ہیں 70,000 عالم ہیں، 70,000 کائناتیں ہیں جی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، آگے آگے آگے۔ وہ سب کچھ لوح محفوظ کے اوپر لکھ دیا گیا، قلم نے لکھا۔ اور کہاں لکھا؟ اس تختی کے اوپر لکھا۔ اب اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق اس لوح محفوظ سے جو ساری کائنات جو لکھی گئی ہے، تو اس کے اندر قرآن بھی تو لکھا گیا، اس لوح محفوظ سے رمضان المبارک کے 1 مہینے کے اندر جو ایک عزت والی رات، اس رات کے بارے میں بھی دو لفظ مستعمل ہے قرآن کریم میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے ایک عزت والی رات میں اتارا، اور ایک جگہ پر ہے وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا۔ رمضان کا مہینہ تھا، وہ ایک برکت والی عزت والی رات تھی، اس رات کو اللہ نے سارا قرآن اس دنیاوی آسمان کے اوپر اتار دیا۔ اب وہ آ گیا نا یک لخت اتارنے کی بات، وہ سچی ہوگی، مہینہ بھی سچا ہو گیا، رات بھی سچی ہو گئی۔ اب آگے اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیات، کبھی چھوٹی سی سورت، کبھی بڑی سورت، کبھی چند آیات، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی میدان جہاد میں، اور کہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں، کہیں صحابہ کی محفل میں۔ کچھ مواقعوں کے اوپر، ان مواقع پر جیسے مالک کی مرضی اور مشیت اور حکمت تھی، وہ آیتاً آیتاً، رکوعاً رکوعاً، وہ سارا آہستہ آہستہ سارا قرآن اس کائنات کے اندر اتارا۔ اب ساری باتیں درست ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ساری باتیں درست ہو گئی نا۔ 23 سال کے عرصے میں پہلی وحی جب آتی ہے تو حضور کی عمر مبارک 40 سال ہے، جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو حضور کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ اس 23 سال کا جو پیغمبرانہ دور ہے، اس 23 سال کے عرصے کے اندر سارا قرآن اترا۔ تو اس لیے کہیں قرآن میں آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ یکلک تیرے اوپر اتاری، اور کہیں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ تو جو آیت کریمہ آیت نمبر 90 سورۃ النحل کی، وہ زیر گفتگو ہے، تو آیت نمبر اس سے پہلے 1 آیت، اس میں الفاظ یہ آئے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اوپر جو ہم نے کتاب اتاری ہے، جو ہم نجمن اتارتے ہیں، تو یہ ہر بات کو، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ البتہ وہ بیان جو ہے وہ کبھی اشارتاً ہوتا ہے، کبھی کنایتاً ہوتا ہے، کبھی صراحتاً ہوتا ہے، کبھی تفصیل ہوتی ہے، کبھی اختصار ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا
بڑا خوبصورت شعر ہے اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجالی، کہ تمام کے تمام علوم یعنی پوری کائنات کے سارے حقائق وہ قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، البتہ لوگوں کی عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ تمام کے تمام علوم تک رسائی اس کی نہیں ہوتی. سمندر ایک اس کا ایک نالج ہے، اس کا ایک علم ہے. کروڑوں انسان ایسے دنیا میں اب بھی موجود ہیں اس ترقی یافتہ دور کے اندر کہ جنہوں نے براہ راست جا کر سمندر کو نہیں دیکھا. انہوں نے یا کتابوں میں پڑھ لیا ہے. آج کل بصری ذرائع ابلاغ ٹی وی وغیرہ، وہ ٹی وی کے اوپر مناظر نظر، ان کا علم اتنا ہے. براہ راست وہ سمندر تو جا کر انہوں نے نہیں دیکھا. اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے سمندر کو دیکھا، وہ وہاں گئے ہیں، انہیں سمندر میں سفر بھی کیا ہے، ان کا بھی علم ہے. اور یہ پہلے والا جو ہیں ان کا بھی علم ہے. اور ایسے بھی لاکھوں انسان موجود ہوں گے جنہوں نے صرف سمندر کا لفظ ہی سن رکھا ہے، انہوں نے ٹی وی بھی نہیں دیکھا. ایسے بھی لاکھوں انسان، ان کا بھی کچھ نہ کچھ نالج تو ہے، لفظ ہی صحیح. اور کچھ وہ ہیں، وہ ملاح سیلرز جن کی ڈیوٹیاں ہی سمندر کے اندر ہیں. ہر ریاست کی پاس جہاں جہاں بھی سمندر موجود ہوں گے ان کی بحریہ موجود ہوتی ہے، باقاعدہ فوجیں ہیں. اور وہ افواج نہ صحیح ویسے ہی مسافروں کو لے جانے والے ملاح جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ان کا بھی نالج ہے، یعنی یہ دن رات سمندر کے اندر گزارتے ہیں. وہ مچھیرے، ماہی گیر، مچھلیاں پکڑنے والے، یا وہ غواص جو سمندر کی تہہ کے اندر جا کر غوطے لگاتے ہیں اور وہاں کا نالج حاصل کرتے ہیں. وہاں کی معلومات جو ہیں وہ پورا تو نالج اتنا وسیع ہو گیا کہ وہ نہ صرف کہ وہاں کی جڑی بوٹیاں، وہاں کی مچھلیوں کی اقسام، کون کون سی مچھلیاں کس کس علاقے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی خواص الگ الگ کیا ہیں، ان کے تیرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کے انڈے دینے کا انداز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ کیسے پرورش پاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی نالج ہے. تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جس کا یہ کلام ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات پھر جس کو جتنا علم عطا فرما دے وہ اس کی عطا ہے. تو اللہ کے بعد جو علم ہے سب سے بڑا وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا ہم نے اس کا علم تمہیں عطا فرما دیا. وَعَلَّمَكَ، اور تجھے اللہ تعالی نے علم عطا فرما دیا کس چیز کا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا بھی تمہیں علم نہیں تھا اللہ نے تمہیں اس کا علم عطا فرما دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ تیرے اوپر رب کا بہت بڑا فضل ہے. اتنا بڑا فضل ہے کہ یہ فضیلت اور کسی کو اس حد تک اس درجے کی عطا نہیں فرمائی. حالانکہ پہلے انسان اور پہلے نبی اور پوری کائنات انسانیت کے بابا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
تمام چیزوں کے نام، ان کی حقیقتیں، ان کے استعمالات، ان کی تاثیرات، ان کے فوائد وہ سارے بتا دیے. لیکن جیسا کہ نہ صرف علم کے اندر بلکہ فضیلت کے اندر، محبوبیت کے اندر، علو مرتبت کے اندر، عزت کے اندر سب سے زیادہ وہ کیا عقیدہ ہے؟ وہ شیخ سعدی کا صرف ایک مصرع، وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بات کر دیا گیا ہے. وہ اگرچہ ان کی ربائی ہے پوری، لیکن وہ چوتھے مصرعے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ربائی پوری ہے: یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن والے، یہ حسن والا، اللہ اکبر، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے. اس کائنات کا آغاز ہی حسن اور اس کی محبت سے ہوا. محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. رب فرما رہا ہے حدیث قدسی کے الفاظ، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. مخلوق کوئی تھا ہی، کوئی مخلوق نہیں تھی. وحدہ لا شریک، تن تنہا، بس خالق تھا، مخلوق کوئی نہیں تھی. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کوئی دیکھنے والا ہوتا تو دیکھتا نا، ابھی تو کوئی دیکھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے پیدا کیا ہی نہیں. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے حب ہوئی، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میری کوئی تعریف کرنے والا ہو، میری کوئی قدرتوں کو تسلیم کرنے والا ہو. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، رب فرماتا کہ پھر میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. یہ مضمون اس وقت نہیں، صرف اشارہ دے کے آگے گزر رہا. اور وہ مخلوق کون سی تھی؟ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے دائرہ بنانا ہو نا، دائرہ، تو ایک نقطہ پہلے مرکز کا وجود میں آتا ہے. اس نقطے کے اوپر پھر پرکار کی ایک نوک رکھ کے دوسری سمت کو گھمایا جاتا ہے، پھر دائرہ وجود میں آتا ہے. اور وہ مرکزیت وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی. فَأَحْبَبْتُ، مجھے حب ہوئی، میں نے چاہا. اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ حسن جہاں بھی ہوگا تو وہ تعریف مانگتا ہے. اس کی نیچر کے اندر یہ بات شامل ہے کہ حسن یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی. یہ محبوب لوگ جو ہیں یہ میک اپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے چہروں کو سوار بنا کے یہ وہ چپڑ چپڑ کے کریمے کرومے لگا کے یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمیں سراہیں، ہماری تعریف کریں. یہ تو ہوتا ہے. اب تو میک اپ کا بھی ترقی یافتہ دور ہے نا. وہ سر کے بالوں سے لے کر نیل پالش تک اس کے استعمالات جو ہیں وہ رنگا رنگ بدلتے رہتے ہیں. زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی جو ہے وہ ہوتی چلتی ہے. تب تو پلکوں کے وہ آئی شیڈ جو ہیں وہ الگ ہیں، پھر وہ بھووں جو ہیں ان کو سجانے کے لیے الگ ہے، لب سجانے کے لیے اور ہے، دانت چمکانے کے لیے. اور یہ سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ سراہے کوئی دیکھنے والے جو ہیں. تو رب نے بھی پھر اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ ابو جال کی نظروں کے علاوہ جس نے بھی دیکھا اس نے تعریفیں ہی کی. تو شیخ سعدی نے پھر اپنا نذرانہ محبت جو ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن والے آقا اور اے ساری قافلہ انسانیت کے سالار، میر کارواں،
وہ اقبال نے بھی یہ بات کہی نا، کچھ بات ہے کہ مٹتی نہیں ہستی، مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، 100 بار کر چکا ہے یہ امتحان ہمارا، یعنی یہ دور فلک جو ہے اور نشیب و فراز جو ہیں وہ آتے ہیں، امت مسلمہ جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے میرے کارواں سالار کارواں میرے حجاز اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حجاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وادی جو ہے آپ کا جہاں لقب ہے ہاشمی مطلبی، وہاں حجازی بھی ہے، حجاز کی وادی کے کو آباد کرنے والے حجازی، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اس نام سے ہمارا وجود ہے، اس نام سے ہماری بقا ہے، جب تک یہ نام باقی ہے اس نام کے اوپر جانیں قربان کرنے والے جذبے جو ہیں وہ عشق و محبت کے موجود ہیں، امت مسلمان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر، شادی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ چاند کو چاندنی جو ملی ہے وہ آپ کے چہرہ مبارک کی خیرات ہے۔ اور آخری شعر اس کا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور کی تعریف کا حق جو ہے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لا یمکن الثناء، ان کی ثنا، ان کی تعریف، ان کی مدح، ان کی نعت، ان کے اوصاف کا بیان مکمل طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر کیا کریں؟ نہیں ہو سکتا، ان کا صرف اتنا عقیدہ بنا لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ اللہ کی ذات کے بعد جو مقام اور منصب اور عزت اور آبرو ہے سب سے زیادہ بڑھ کر وہ آپ کی ہے، بس اس عقیدے کو پکا بنا لو، وگرنہ تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے تعریف، اگر ممکن نہیں ہے تو تعریفیں کرتے کیوں بھائی؟ کوئی ایسا ہے کم از کم کلمہ گو جو حضور کی تعریف کو پسند نہ کرتا ہو یا حضور کی تعریف کرتا نہ ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو جب اس کو یہ پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ حضور کی تعریفیں ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر کرتے کیوں؟ ممکن نہیں ہے تعریف کرنا مکمل، تو بھائی کیوں کرتے ہو؟ اب اس نقطے کو، اس سوال کو حضور کے نعت خواں مداح مصطفیٰ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بڑے خوبصورت انداز میں حل کر رکھا۔ وہ فرماتے ہیں مائے مدح تو محمدم بے مقالتی، میں اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے حضور کی تعریفیں نہیں کرتا، یعنی نہیں کر سکتا۔ حسان تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے، تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کر، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں الفاظ کے ذریعے سے حضور کی تعریف جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن میں کرتا ہوں۔ بھئی کیوں کرتے ہو؟ مائے مدح تو محمدم بے مقالتی ولیکن مدح تو مقالتی بے محمدی، میں تو حضور کا نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ میرا کام بن جائے، میرا کلام جو ہے وہ قابل تعریف ہو جائے، میں تو اپنا کام بنانے کے لیے تعریفیں کرتا ہوں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جی وہ تو عربی کلام تھا، پھر شیخ سعدی کا فارسی کلام آپ کو بتایا، آپ پنجابی کا سن لیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اور وگرنہ
ان کو بھی پتا جو یہ کہہ رہے ہیں، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود اہل محبت حضور کا نام بھی لیتے ہیں، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، حضور کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اس لیے نام لیتے ہیں تاکہ اپنا کام بن جائے۔ تو ہم تو اپنا کام بنانے کے لیے حضور کا نام لیتے ہیں۔ بات دور چلی گئی، بات یہاں سے چلی تھی کہ قرآن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تم پر اے نبی جو قرآن، اے میرے حبیب جو قرآن اتارا ہے وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس کے اندر تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ البتہ بات وہی آئے گی تکاثر عنہ افہام الرجال، کہ لوگوں کی عقلیں جتنی اللہ کی عطا ہوتی ہے، جتنی کسی کی عقل رسا ہوتی ہے، جتنا وہ سمندر کی گہرائی کے اندر جو جانے والا ہوتا ہے اتنے ہی قیمتی موتی اس کے حصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ سب کا مقدر یکساں نہیں ہوتا، تقدیر وہ سب کی یکساں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ البتہ ایک بات کہا کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ کیا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے۔ وبشرا، اور یہ بشارت اور خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، تسلیم کرنے والوں کے لیے، جو مان لے گا۔ اب آ جائیں براہ راست موضوع کے آج کے خطبے کا آخری حصہ، کہ کیا ہم تسلیم کرنے والے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں قائم کر، تاکہ جو تسلیم کرنے والا ہوگا وہ اس کو ہدان بھی سمجھے گا، قرآن کو یہ ہدایت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کے متعلق آپ کو، وہ آپ کی روحانی دنیا ہو، آپ کی جسمانی دنیا ہو، آپ کی سیاسی دنیا ہو، آپ کی اخلاقی دنیا ہو، آپ کی انفرادی دنیا ہو، آپ کی گھریلو اور آپ کی اجتماعی، قومی اجتماعی، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا بیان قرآن کے اندر اور جس کی تشریح سنت مصطفیٰ کے اندر موجود نہ ہو۔ تو جائزہ ہم نے یہ لینا ہے کہ کیا یہ جو رب نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، تسلیم کرنے والوں کے لیے۔ اب تسلیم کا دعویٰ کرنے والے ہم بھی ہیں، تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا دیانتداری کے ساتھ کہ کیا واقعی ہم تسلیم کرنے والے ہیں یا زبانی تسلیم کرنے والے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں۔ تو اس کا کیا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا، پچھلے خطبوں کے اندر میں نے کہا تھا کہ ہم بحیثیت امت اور بحیثیت مسلمان، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہم روزانہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، قدم قدم کے اوپر پل صراط کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پل صراط کی ڈیفینیشن آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، وہ صراط والا متن جہنم، جہنم کے اوپر رب نے ایک پل بنایا، ادق من الشعر واحد من السیف، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، یعنی بڑا نازک۔ بھلے اسے سمبولیکلی سمجھے کہ بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے، اس کی دو چیزوں کا ذکر، تلوار کی دھار اور بال، بال سے زیادہ باریک نہیں، اور تلوار کی دھار جو ہوتی ہے تیز، وہ کاٹ دیتی ہے، چاہے
کوئی ہمارا عضو جو ہے وہ تلوار کے اوپر گر پڑے یا تلوار عضو کے اوپر گر پڑے، اس نے کاٹ دینا ہے۔ روزانہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیسے؟ کوئی بھی ہم کام جب ہم نے کرنا ہے تو راستے دو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز، ایک حلال ایک حرام، ایک رحمان کے کہنے کے مطابق اور ایک ہمارے اپنے نفس اور شیطان کے کہنے کے مطابق۔ روزانہ ایک مرتبہ نہیں، کئی کئی مرتبہ قدم چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، معاملات کرتے، گفتگو کرتے، ہر ایک کے دو پہلو یہ ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، مثبت منفی، دائیں طرف بائیں طرف، یہ روزانہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم وہ جو رب نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ بشارت ہے للمسلمین، تسلیم کر لینے والوں کے لیے، پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ شعر آیا تھا اقبال کا، آج پھر اس کو دوہرا دوں ایک لفظ کے تصرف کے ساتھ، کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کو درست اسلام کی ہدایات کے مطابق اگر نہیں کرتے تو پھر ہم تسلیم کرنے والے تو نہ ہوئے نا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا۔ قرآن کریم نے دوغلے پن کی، منافقت کی جتنی مذمت کی ہے، اس کو قرآن کریم کے اس ایک آیت کے حصے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو دوغلے لوگ ہیں، جن کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عملی کردار کچھ اور ہوتا ہے، ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہے مکمل طور پر، نہ وہ اس طرف ہے مکمل طور پر، اور درمیان میں کچھ مسلمانوں والے کام کر لیے، باقی کافرانہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتے چلے گئے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو دوغلے ہیں، ان کا جہنم کے اندر سب سے نچلی وادی میں مقام ہوگا۔ ایک ہے کھلے کافر منکر، اور ایک ہے کلمہ پڑھنے والے، تو وہ اب ہم نے اس کا جائزہ لے کر پھر اپنے اصلاح احوال کی طرف آنا ہوگا، اور اصلاح احوال کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، قولاً، لساناً، عملاً، قلباً، یہ تین چیزیں ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اوپر سے نہیں کہہ رہا۔ وعمل بالارکان، اور یہ جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ آج کے خطبے کے آخر میں ایک دو نماز کے مسئلے سن لیں، پہلے بھی وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں، لیکن ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض دوست احباب کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ لا علمی کی بنا پر یا غفلت اور سستی کی بنا پر خلاف ورزی کر لیتے ہیں، اور وہ ثواب کی بجائے گناہ ان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب خطبہ ہو رہا ہو، یہ خطبہ ہو رہا ہے اس وقت، خطبہ ہو رہا ہو، آپ دیر سے آئے ہیں، آپ نے سنتیں ابھی پڑھ لی ہیں، تو آپ خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ آپ انتظار کریں گے کہ جب خطبہ ختم ہو جائے تو وہ سنتوں کا وقفہ جب دیا جاتا ہے، تو اس وقت جب خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی سنت، کوئی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دوست اب آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں، تو اس وقت نماز پڑھنا غلط ہے، تو اس غلط سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی سمجھ لیں کہ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ خطبے کے اندر کچھ ایسے احکام بیان ہو رہے ہوں جو کہ فرض ہیں،
تو وہ فرض کی ادائیگی کو آپ چھوڑ کر آپ نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی تو وہ غلط ہو گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جمعے کی سنتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ظہر کی نماز بالکل الگ ہے اور جمعے کی نماز بالکل الگ ہے، سوائے اس کے کہ جمعے کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جو باقی دنوں کے اندر ظہر کی نماز کا وقت وہی ہے، لیکن وہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ جمعے کی نماز کے اندر سنتیں 6 ہیں، اور وہ 6 کی 6 سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ فرضوں سے پہلے 4، معاف کیجیے گا، یعنی 6 سنتیں جو ہیں وہ فرضوں کے بعد 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں، تو 4 پہلے بھی اگر ملا جائیں تو یہ 10 سنتیں ہیں، 10 کی 10 مؤکدہ۔ اور ان کے اندر آپ نے اگر پہلے جمعے کی نماز سے پہلے وہ آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں اور آپ نے اب بعد میں جب ادا کرنی ہیں تو پہلے وہ 6 سنتیں ادا کریں گے، اس کے بعد یہ پہلے والی 4 جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، سجدے کے اندر 2 صحابہ جو ہیں وہ غفلت کرتے ہیں، دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ جو دونوں پاؤں کسی نے پیچھے سے اٹھا لیے اس کی نماز سے وہ فارغ ہو گیا۔ اب کافی نمازی ایسے ہیں کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی روا روی میں دونوں پاؤں، اور بعض ایک پاؤں اٹھاتے ہیں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز سجدہ نام ہے 8 اعضاء کا برابر کی زمین کے اوپر لگ جانا، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلیاں، 6، 7واں ناک اور 8واں ماتھا، یہ 8 اعضاء لگیں تو سجدہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ بعض حضرات ناک نہیں لگاتے زمین پر، ان کو پتہ نہیں ہے مسئلہ، ناک نہیں لگے گی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 8 اعضاء، ان میں سے خاص طور پر پھر پاؤں میں سے دونوں انگوٹھے جو ہیں ان کا لگنا فرض ہے، اور اس کے ساتھ والی جو شہادت کی انگلی ہے، جو جیسے یہ شہادت کی انگلی انگوٹھے کے ساتھ، اس کا لگنا واجب ہے۔ تیسری انگلی جو ہے وہ پاؤں کی تیسری دونوں پاؤں کی، اس کا لگنا سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا ان 3 انگلیوں کا سجدوں کے اندر لگنا ضروری ہے، اور اس کے اندر بھی پھر مستحب شکل یہ ہوگی کہ انگلیوں کی نوکیں نہ لگیں، بلکہ ان کو تھوڑا سا کرو دے کر، تھوڑا سا موڑ کر اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ نماز کے اندر ہمارا قالب اس کی جسم کو کہتے ہیں، ہمارا قالب جو ہے وہ اس کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف، اور دل جو ہے قالب کا رخ کعبے کی طرف، اور قلب کا رخ جو ہے وہ کعبے کے مالک کی طرف ہونا چاہیے۔ ظاہری اور باطنی آداب جو ہے ان کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور بندگی جو ہے اس کا حق پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔